شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. فہیم صاحب، کون کون صورتیں ہوئیں آج؟ حنیف بھائی، کون کون صورتیں ہوئیں آج؟ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب. ایک سورہ بھول گئے آپ، سورہ رات. سورہ رات کا آدھا حصہ رہ گیا تھا، تو انہوں نے سورہ رات کو مکمل کیا. اس کے بعد سورہ ابراہیم، اس کے بعد سورہ حج، اس کے بعد سورہ نحل. اور نحل کا بیشتر حصہ ہو گیا ہے، سمجھے کہ ایک پاؤ رہ گیا ہے، 2.5 ورق. یہ آج جو ہے انہوں نے سورہ رات سے لے کر سورہ نحل تک کی صورتیں پڑھی ہیں. اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ حجر تک جو صورتیں ہیں ان کا آغاز یکساں تقریباً ہے. سورہ رات کا الف لام میم را ہے، اور سورہ ابراہیم کا الف لام را ہے، اور سورہ حجر کا الف لام را. یہ 3 صورتیں گویا اس سے پہلے والی صورتیں آپ کو معلوم ہے یہی ہیں. اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ نام کی جو یکسانیت ہے، آغاز میں جو یکسانیت ہے، ان کے مضامین میں بھی یکسانیت ہے. فرق صرف یہ ہے کہیں بشارت پہلو ابھرا ہوا ہے، کہیں انذار کا پہلو ابھرا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک میں صرف بشارت ہے اور ایک میں صرف انذار، ایسا نہیں ہے. کہیں بشارت پہلو ابھرا ہوا ہے، جیسے سورہ یوسف تھی، اور پھر سورہ رات میں انذار کا پہلو ہے، اور سورہ ابراہیم میں بھی انذار کا پہلو اور سخت انذار ہے، اور یہ حال سورہ حجر کا بھی ہے. اور اس کے بعد سورہ نحل ہے. سورہ رات میں جیسا کہ جو کل صورتیں پڑھی گئی ہیں، اس میں توحید کے دلائل و آخرت کے دلائل ہیں. توحید و آخرت کے دلائل ہیں، اور توحید و آخرت کے دلائل کائنات سے پیش کیے گئے ہیں. اور قرآن مجید جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا، قرآن مجید جو دلائل توحید کے دیتا ہے، اس انداز کا نہیں دیتا کہ وہ زبردستی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مان جاؤ، ایسا نہیں کہتا. مثال کے طور پر جو ایک دلیل میں دے رہا ہوں آپ کو، سورہ رات کی، لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء کباسط کفیہ لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. ٹھیک، وہ جو ہے پکار رہے ہیں، جن جن ہستیوں کو پکار رہے ہیں، وہ کسی پکار کا جواب نہیں دے سکتے. یعنی مشرکین جن جن ہستیوں کو پکار رہے ہیں، وہ ہستیاں ان کے پکار پر لبیک نہیں کہہ سکتی ہیں، ان کی پکار کو نہیں سن سکتے ہیں. ان کی مثال ایسی ہے، یعنی پکار کو نہیں سن سکتے، وہ ناکام نامراد ہو گئے ہیں اور کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. وہ بت یا وہ معبودان جن کو یہ پوچھتے ہیں اللہ کے مقابلے میں، ان کی پکار کو سنتے نہیں ہیں. ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص جو ہے، کیا ہے بھائی، الا کباسط کفی الماء، جو ایک شخص ہے جو ندی کی جانب یا دریا کی جانب یوں ہاتھ پھیلاتا ہے کہ پانی آ جائے. پانی آ سکتا ہے؟ اسے بولیے آپ، پانی آ جائے گا پھیلانے سے؟ نہیں ہے. تو یہی نہ وہ کہتا ہے بھائی پانی آ جا، پانی آ جا، پانی آئے گا منہ تک؟ نہیں آ سکتا ہے. کباسط کفی الماء لیبلغ فاہ، وہ پھیلاتا ہے تاکہ پانی اس کے منہ تک چلا جائے. وما هو ببالغہ، وہ نہیں پہنچ سکتا منہ تک، کبھی نہیں پہنچ سکتا. تو ایک مثال دی ہے کہ یہ لوگ جو پوچھ رہے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ ایسا شخص ہے جو دریا کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے اور کہہ رہا پانی آ جا، پانی آ نہیں سکتا. ایک مثال دی اس نے. دوسری مثال جو ہے اس سورہ میں، وہ اس سے پہلے کہ دیکھیے وہ کائنات کو پیش کیا، سورج کو پیش کیا، چاند کو پیش کیا،
اور وہ سب زمین کو پیش کیا، سب کو پیش کیا، سورج اور چاند کو پیش کیا ہے، معلوم ہے آپ کو یہ سب مسخر ہیں، ان میں نشانیاں ہیں سورج کے آنے جانے میں، اور ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے، اس میں نشانیاں کس چیز کی؟ اللہ کی قدرت کی، اس کی حکمت کی، اور کس چیز کی؟ وحدانیت کی، اور کس چیز کی؟ آخرت کی، وحدانیت بھی اور آخرت۔ دیکھیے خاص مقرر، ایک ان کا وقت مقرر ہے، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات آتی کہ نہیں؟ کہ رات ہمیشہ رہتی ہے؟ جی رات ہمیشہ رہتی ہے؟ نہیں، رات کے بعد دن آتا اور دن کے بعد رات۔ گویا کہ رات اور دن اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اسی کے لانے سے رات آتی ہے، اسی کے لانے سے دن آتا ہے، یہ بات ہوئی نا۔ اسی کہا لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین رکھو۔ یہ رات دن کے آنے جانے سے آخرت پر استدلال کیا، کیسے ذرا سمجھائیے ہم کو۔ رات کے بعد دن، دن کے بعد رات آتا ہے، یہی سمجھایا کہ ایسی آخرت، سمجھائیے ذرا ہم کو۔ آخرت پر استدلال کر رہا ہے اور کہتا ہے اس میں نشانیاں ہیں، غور فکر کرنے والوں کے لیے، عقل والوں کو نشانیاں اس میں ہیں۔ کس چیز کی؟ اللہ کی وحدانیت، اس کی قدرت، اس کی یکتائی اور بعث بعد الموت پر۔ کیسے نشانی؟ ذرا سمجھائیے ہم کو، سمجھائیے بھائی، آپ سمجھائیے، سمجھائیے۔ دیکھیے جب آدمی رات کو سوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو سو جاتا ہے تو نیند آ جاتی ہے نا، نیند کی تشبیہ موت سے دے دی ہے۔ اب بتائیے جب آدمی سو جاتا ہے تو کچھ اس کو ہوش ہے؟ کچھ ہوش ہے؟ کچھ ہوش نہیں ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ صبح نمودار ہو اور وہ اٹھ جاتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح ایک لمبی نیند کے بعد انسان قیامت کے دن اللہ کے حکم سے اٹھ جائے گا۔ سمجھا کہ نہیں آپ لوگوں نے؟ پہلے بتائیے ہم کو کس انداز سمجھا رہا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے، آگے سورہ زمر بھی آ رہا ہے، جب آدمی سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ روح اس کی قبض کر لیتا ہے۔ بولے کہ نہیں؟ جب آدمی سوتا تو اس کی روح قبض ہوتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ سوئے سوئے چلے جاتے ہیں، بہت سے لوگ، آپ سب کو تجربہ ہوگا، بہت سے لوگ سوئے پھر رہ گئے ایسا، ارے بھائی چنگے سا ہم سے ملاقات ہے، ارے کل تو بہت دیر گفتگو کی، کیا ہوگا؟ سوئے چل دیے، وہ ایسا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ان کی روح واپس نہیں آتی، اور بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ روح بھیج دیتا ہے۔ گویا کہ جو انسان سوتا ہے اور مردہ دونوں برابر ہیں۔ تو جس طرح سے رات میں سونے کے بعد انسان صبح کو بیدار ہو جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح ایک لمبی نیند کے بعد اللہ جب چاہے گا دوبارہ پیدا کر دے گا، کیونکہ وہ جو ہے روح رات میں بھی قبض کرتا ہے، سونے میں وہی روح قبض کرتا ہے، بھیجتا ہے، جی بھیجتا ہے۔ پتہ ہی نہیں چلتا نیند کب آئی، بولیے کسی کو پتہ چلتا ہے نیند کب آ گئی؟ کچھ پتہ ہی نہیں چلتا آدمی کو، نیند آ گئی۔ گویا کہ نیند کا لانا اس کے بس میں نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیے سوتے وقت کیا دعا پڑھتے ہیں اکبر صاحب؟ 20ویں کا اموت و احیا، یہی نا، یہی پڑھتے ہیں نا، سو جاتے ہیں، وہ اموت و مر رہا ہوں، اس لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور مقبول صاحب جب صبح کو بیدار ہوتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اس کے بعد وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی عقیدہ شامل کر دیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو مارا اور پھر ہم کو جلایا، اور پھر اس کے بعد وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، ٹھیک اسی طرح ایک دن ہم اس کے جناب میں قیامت کے دن حاضر ہو جائیں گے۔ یہ ہے، تو یہ استدلال قرآن یہ وجہ کرتا ہے، مظاہر کائنات سے، نظام فطرت سے استدلال کرتا ہے۔ دوسری بات جو ہے، یہ سورہ رعد ہے اور سورہ ابراہیم ہے، سورہ ہجر ہے اور سورہ نحل، ساری صورتیں ہجرت سے کچھ پہلے نازل ہوئی ہیں، ساری صورتیں ہجرت سے کچھ پہلے نازل ہوئی ہیں۔
ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مشرکین کے مظالم بڑھ گئے ہیں، بہت بڑھ گئے ہیں، اور پوری کوشش ان کی یہ ہے کہ یہ اسلام کا نام مٹ جائے، پوری کوشش ان کی ہے، یہ وہ کوشش کرنا ہے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ مومنین کو کیا ہدایت دیتا ہے؟ اسلام آئے گا، کفر مٹے گا، کیونکہ آپ کو معلوم جعل حق وزهق الباطل، حق آیا، باطل مٹ گیا۔ حق کیسے آئے گا، باطل کیسے مٹے گا؟ ایک سوال ہے، بولیے آپ، کیسے مٹے گا باطل؟ چلا جائے گا باطل؟ آسانی سے بھاگ جائے کیا؟ کیسے مٹے گا باطل؟ بولیے۔ محنت۔ اب سنیے، کل جو ہے سورہ ہود میں ایک آیت آئی تھی، ہم نے بولا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ مظالم ڈھا رہے ہیں، سراسر برائی ہے، ظلم ہے، جور ہے، تشدد ہے، ناانصافی ہے، وہ بیچارے مفلوق الحال جی کسی لائق نہیں ہیں، غریب ہیں، بے کس ہیں، بے سہارا لوگ ہیں، اور سب سے زیادہ جو غلامان ان پر ظلم ڈھایا جا رہا تھا، بلال ہیں، سہیب ہیں، جی سلمان ہیں، وغیرہ وغیرہ، خباب ہیں، آل یاسر، سب پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، جو کمزور ہیں بہت زیادہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ اب یہ جو ہے ان کو ہدایت دی جا رہی ہے مسلمانوں کو، دیکھو اب ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں، وہاں اشارہ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اس سورہ میں مسلمانوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ حافظ صاحب، اس سورہ مسلمانوں کے اوصاف، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہوا اعمی انما یتذکر اولو الالباب، وہ لوگ جن کے پاس علم ہے، جو علم سے بے بہرہ ہیں، اعمی مانے اندھے ہیں، جو اندھے ہیں، کورے ہیں علم سے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی نصیحت وہی لوگ حاصل کے جن کے پاس عقل ہو۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے الذین یوفون بعہد اللہ، اچھائیاں نیکیاں کیا ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ، اور الباب کون ہیں، عقل مند کون ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کی ہوئی عہد کو پورا کرتے ہیں۔ یہ مومن کے اوصاف ہیں۔ کن مومن کے؟ جو لوگ اس دنیا میں کامیاب ہوں گے، یوں ہی نہیں کامیاب ہو جائیں گے، پہلی صفت بیان کی الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ تو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں، عہد سے مراد کون سا عہد ہے؟ لا الہ الا محمد رسول اللہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور کون سا عہد ہے؟ اور کون سا عہد ہے بولیے؟ عہد الست ہے۔ ہر انسان سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہے، اس کی فطرت سے عہد لیا ہے، وہی ہم نے بتایا ہے آپ کو پہلے بھی، فطرت سے عہد، اور اسی بنیاد پر آپ کہتے ہیں توحید کی تعلیم انسان کی فطرت میں ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے قرآن مجید کی صفت آپ جنہیں پڑھی انا نحن نزلنا ذکر، ذکر ہے صفت، اور نبی کے مذکر ہے صفت۔ ذکر کے معنی کیا ہے جی؟ یاد دہانی، یاد دہانی، یاد دہانی معنی، یاد دہانی معنی یاد دلا دینا۔ دیکھیے دہانی جو ہے، یاد دہانی فارسی لفظ ہے، فارسی، چونکہ یہ بولتے ہیں، اب فرض سے ہم لوگ بول دیتے ہیں، استعمال لوگ سمجھ میں جاتے ہیں، لیکن یاد دہانی، یاد دلانا، یہی بات ہے نا، یاد دلانا، کس چیز کی یاد دلاتی ہے؟ گویا کہ انسان کی فطرت میں جو ودیت کی ہوئی ہے چیز، اس کو یاد دلا، وہ گویا کہ اس کو انسان نے فراموش کر دیا ہے۔ انسان کی فطرت میں توحید گونج دی گئی ہے، مگر کیا ہے، انسان نے اس کو فراموش کر دیا۔ کیوں فراموش کر دیا؟ معاشرہ کا اثر پڑتا ہے، سماج کا اثر پڑتا ہے۔ وہ حدیث، مشہور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بچہ اپنی فطرت پیدا ہوتا ہے، دین فطرت توحید پر، لیکن اس کے ماں باپ فابواہ یحودانہ، اس کے ماں باپ یہودی بناتے ہیں کیونکہ یہودی خاندان پیدا ہوا، یا نصرانی بناتے ہیں کیونکہ نصرانی خاندان پیدا ہوا، یا مجوسی بنا دیتے ہیں کیونکہ مجوسی خاندان پیدا ہوا، یا ہندو بنا دیتے ہیں کیونکہ وہ ہندو خاندان پیدا ہوا۔ ایک مثال میں دے رہا ہوں آپ کو۔ تو یہ انسان کی فطرت، پھر وہ بھول جاتا ہے اس فطرت کو۔ تو پیغمبر آتے ہیں کس لیے؟ اس کو یاد دلانے کے لیے۔
تو ذکر کہا ہے اسی سورۃ میں الذین یوفون بعہد اللہ، تو گویا کہ وہ میثاق الہی جو ہے جس کو آپ عہد الست بولتے ہیں، اس کو ایفا کرتے ہیں، وہ عہد الست جو ان کی فطرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا انہوں نے کہ جب اللہ نے پوچھا الست بربکم قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، ہم مانتے ہیں۔ تو گویا توحید کی تعلیم ہماری فطرت میں گون دی گئی ہے، لیکن کسی وجہ تو اب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون یہ اللہ تعالیٰ سے کی عہد کو پورا کرتے ہیں اکبر صاحب، اور بندوں سے بھی جو عہد کر لیتے ہیں اس کو بھی نبھاتے ہیں، دونوں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے انسان جو عہد کرتا ہے وہ بھی ایک مومن نبھاتا ہے، اور بندوں سے جو عہد کرتے ہیں اس کو بھی نبھاتے ہیں، کہ وہ نہیں ہے عہد۔ بولیے جو بندوں سے عہد ہوتا ہے وہ بھی اللہ کا عہد ہے۔ عہد مانے جی، عہد مانے معاہدہ، یمین۔ عہد میں کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ نہیں ملاتے کیا؟ یمین مانے ہاتھ، یمین مانے ہاتھ، یا ہاتھ ملاتے ہیں، وہ قسم کی جگہ ہے، قسم، خدا کی قسم ہم ہاتھ کو پورا کریں گے۔ تو یہ جو انسان سے عہد کرتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، انسان سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا ہے، انسان سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا گویا اللہ سے عہد کو پورا کرنے کے مترادف ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحب انسان مسلمان ہے اور عہد کرے اس کو نبھائے نہیں، جی تو عہد جو بھی کیا جائے اس کو نبھایا جائے۔ پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا حال ہے، بہت سے تجار مسلمان ہیں، غیر مسلم تاجر ہیں، وہ عہد کو نبھاتے ہیں، کہتے ہیں مسلمان عہد کو نہیں نبھاتا۔ بعض علاقہ، اب یہاں کیا ہے معلوم نہیں مجھ کو، ہاں بعض علاقے ہیں۔ بھیمنڈی شہر ایک مشہور شہر ہے، معلوم ہے آپ لوگوں کو، مشہور شہر بھیمنڈی نا، اس میں سب اعظم گڑھ کے تجار ہیں، سب اعظم گڑھ کے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑی بڑی داڑھی ہے، الحمدللہ داڑھی بھی رکھتے ہیں، اور وہ مارواڑیوں سے لیتے ہیں سامان، مارواڑی سے لیتے ہیں، اور وہ مارواڑی جانتا ہے جتنی بڑی اس کی داڑھی ہوتی اتنی دھوکہ دیتا ہے۔ اب بتائیے کیا دھوکہ بھائی، عہد جب کیا ہے، عہد کیا ہے، جتنے حافظ وہاں، یہ مارواڑی سمجھ جاتا کہ یہ حافظ جی کہتے ہیں، اور حافظ وہ بیچارہ جو ہے مارواڑی مروت میں دے دیتا ہے، مارواڑی تو تاجر ہیں آپ جانتے ہیں، لیکن بہت دھوکہ، اعظم گڑھ کے لوگ اتنا دھوکہ دے رہے ہیں۔ بھیمنڈی کچھ لوگ ہوں گے، ایسا نہیں، میں نہیں کہتا سب کے سب ہیں، کچھ لوگ ہوں گے، لیکن اکثریت جو ہے، اکثریت مسلم تجار کی کیا ہے؟ بے وفا ہے، بے وفا ہے۔ تو یہ بتائے بے وفائی سیاح حسنہ ہے، بولیے آپ، سیاح حسنہ نہیں ہے۔ اب آگے کیا ہے؟ وَلَا يَنْقُضُ الْمِيثَاقَ، عہد کو توڑتے نہیں، اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ لوگ رشتوں کو توڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا حکم، وہ اور رشتوں کو جوڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ گویا کہ رشتوں کو نبھاتے ہیں، مشرکین کی طرح سے نہیں ہے کہ رشتوں کو توڑ دیں۔ رشتوں سے مراد کیا ہے اکبر صاحب؟ رشتہ کس کو بولتے ہیں فرید صاحب؟ رشتوں کو نبھاتے ہیں، رشتوں کو توڑتے نہیں جی۔ رحم کے رشتے، بھائی ہے، بہن ہے، باپ ہے، ماں ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، ٹھیک، اور بولیے، اور بولیے، چچا ہے، اور بولیے، داد حالی، نان حالی، بس ٹھیک، یہ رشتے۔ اب سنیے ذرا سا رشتے ہیں کیا۔ حضرت وہ جب ایک وفد گیا ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی قیادت میں رستم کے پاس، چاہا کہ ایک سفارت آئے کہ انہیں جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، کہا مسئلے کا حل نہیں، تو ہاں ٹھیک ہے صاحب سفارت، تو آئے وہ مغیرہ ابن شعبہ۔ رستم نے پوچھا کہ تمہارا نبی، تم کیا پیغام تمہارا کیا؟ بتایا ہمارا نبی یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، نماز پڑھو، عفاف کا، وصلۃ الارحام، اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے نبی، صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ ارے صلہ رحمی کا، اچھا سنیے، وہ کیا چیز ہے؟
پھر آگے بتایا نبی کہتا ہے کہ سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، یہی نا، سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. کہا من ابن و امن، سب بھائی بھائی ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہیں، یعنی سگے ہیں، سوتیلے نہیں ہیں سارے انسان. کیوں؟ سارے انسان ایک ماں باپ کے، آدم اور حوا کے اولاد ہیں، لہذا کیا ہو گئے؟ صاحب کے صاحب بھائی بھائی ہیں. اب اس نے اب آپ بتائیے اس کو تعجب ہوا. کیوں تعجب ہوا؟ ایران رستم تو کیوں تھا دنیا کا سب سے بڑا بہادر ہے، معلوم ہے رستم سب سے بڑا بہادر، اپنے وقت کا سب سے بڑا سپہ سالار ہے رستم. چونک اٹھا، یہ کیا تعلیم ہے؟ کیوں چونکا ہے رستم؟ چونکا کیوں؟ حسن انسان. کیونکہ ایران میں اونچ نیچ کا تصور ہے. آپ کو معلوم ہے دنیا میں نسل پرست قوم ہے ایرانی، معلوم ہے آپ کو پہلے سے، ہے کہ نہیں؟ سب سے زیادہ اونچ نیچ وہاں. یہ کیسے کہ سب سے برابر ہو جائیں اور ایک ہی ماں باپ کے اولاد. بہرحال پھر اسی مجلس میں حضرت ربیع بن عامر بھی تھے. وہ اٹھے، کہتے ہیں اے رستم، ہم جاہل لوگ تھے، ہم میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجا اور اس نے اس طرح جو اوپر پھر کہا ابتعثنا اللہ، اللہ نے ہمیں مبعوث کیا ہے، ہمیں مبعوث کیا کس لیے؟ لنخرج الناس، تاکہ ہم لوگوں کو نکالیں. کس سے نکالیں؟ دنیا کی تنگی سے نکالتا، دنیا کی کشادی کی طرف لے جائیں. دنیا تنگیوں میں زندگی گزار رہی تھی، تو ہم مبعوث ہیں تاکہ ہم دنیا کی تنگیوں سے نکال کر لوگوں کو کہاں لے جائیں؟ دنیا کی کشادی کی طرف لے جائیں. پھر کیا کہتے ہیں؟ تاکہ ہم نکالیں لوگوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کی طرف لے جائیں. من عبادت العباد الى عبادت اللہ. پھر ہم ان کو من ضیق الدنیا لا سطح، دنیا کی تنگی کشادگی کی طرف لے آئے. یہ کہا بھائی یہ تو بہت اچھی تعلیم ہے، لیکن معلوم ہے آپ کو رستم نے تسلیم نہیں کیا. مگر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو نسل پرستی تھی، دنیا کی واحد سپر پاور اور نسل پرست قوم تھی، وہ نسل پرست، اس کے حصے بکھرے ہو گئے اور اسلام کے سامنے وہ ڈھیر ہو گیا. کیوں؟ اس کی تعلیم میں کیا ہے؟ مساوات، اونچ نیچ کا تصور نہیں، کالے گورے کا کوئی تصور نہیں ہے، امیر غریب کوئی تصور نہیں ہے. یہاں مساوات ہے، سارے انسان بھائی بھائی ہیں، سارے انسان، اور ہر ایک کے ساتھ عدل انصاف کا معاملہ کرنا پڑے گا. تو یہ ہے. آگے پھر کیا حافظ صاحب بولیے آگے؟ ہاں والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جو ان کی صفت ہے صبر کرتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر صبر کرتے ہیں. مظالم ہوتے ہیں ان پر، جی ظلم ڈھایا جا رہا ہے، مگر ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں دیتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے. صبر کے معنی بتا چکے، صبر معنی اپنے موقف پر جم جانا. کفر شرک آندھیاں چل رہی ہیں تاکہ ان کو ان کے موقف سے ہٹا دیا جائے، یا موقف سے ہٹتے نہیں، مضبوطی ہے. اور کیوں نہیں ہٹتے؟ اللہ کی رضا کی خاطر نہیں ہٹتے. اس کے بعد کیا ہے؟ نماز قائم کرتے ہیں، یہ ان کے لیے سہارا ہے نماز. اور کیا؟ انفاق، نماز قائم کرتے ہیں، انفاق. یہ سورہ جو ہے ابھی بتایا مکی سورہ ہے. مکی سورہ انفاق کا مطلب ہے یہ مالدار لوگ ہیں کیا؟ نہ، مالدار نہیں ہیں، مفلس ہیں، مفلس ہیں. مگر وہاں بھی کیا حکم آ رہا ہے؟ انفاق کرتے ہیں. انفاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ بھی ان کے پاس ہے، مزدوری کرتا ہے دن بھر کی، اس میں سے کچھ نہ کچھ کھجوریں نکالتا ہے. جو کچھ بھی ہم نے دے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اپنے روزینہ میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ ہے مکی سورہ، اس میں انفاق کا جذبہ. انفاق کس پر؟ غریبوں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر. غریب کون سا؟ اس میں ذات و برادری دیکھی جائے گا نہیں بھائی، نہ مسکین کو دیکھا نہیں، یہ غریب کس خاندان، نہ کچھ نہیں. یتیموں پر خرچ کرتے ہیں. یتیم کون سا یتیم؟ صرف مسلم یتیم؟ نہ، یتیم عام ہے، غریب عام ہے، بیوہ عام ہے، جس پر خرچ کرنا. اور یہ مکی سورہ تم دیکھیے ہے. آگے کیا ہے؟ وہ اب دیکھیے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور برائیوں کو ہٹاتے ہیں. کس کے ذریعے؟ حسنہ کے ذریعے. وہ آیت آگے ان الحسنات یذہبن السیئات، گویا کہ وہاں اس کی تفسیر اس سورہ میں آ گئی. اسی کے نتیجہ آپ دیکھیں گے
اسی کے نتیجہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں مشرکین سمجھتے ہیں کہ اس آواز کو دبا دیں گے ہم. ارے وہ یہ غلط فہمی مبتلا ہیں. کیا دیکھتے نہیں؟ اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها کیا بھائی من اطرافها. وہ اس میں افہم الغالب. یہاں کیا ہے؟ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وبصر الحساب. یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو دبا دیں. ایسا نہیں ہو سکتا. کیا یہ دیکھتے نہیں کہ مکے کے آس پاس کی جو بستیاں ہیں اس میں اسلام پھیل رہا ہے, تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے, کیونکہ اسلام جس مساوات کی, جس انسانی ہمدردی کی, جس جو خدمت خلق کی بات کرتا ہے وہ کہیں نہیں پائی جاتی ہے. انسانیت کو اعلیٰ مقام دینا چاہتا ہے وہ, اور یہ تعلیم کہیں نہیں. اس وجہ سے اس کی تعلیم میں بڑی تاثیر ہے, پھیل رہا ہے دھیرے دھیرے. ان کے مشرکین کے مظالم کے باوجود مکے کے اندر آس پاس کی بستیوں پھیل رہا ہے. آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت ابھی نہیں کی, مدینے میں اسلام پہنچا کہ نہیں؟ پہنچ گیا تھا, پہنچ گیا, اس کی تعلیمات پہنچ گئی, اس کی جانب اشارہ ہے. پھر دیکھیے اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے. سورہ ابراہیم میں ان کے ظلم و تشدد کو اور ابھار دیا ہے, اور جو ہے انبیاء کی تاریخ وہاں پیش کی گئی ہے. انبیاء کی تاریخ میں یہ کہا گیا ہے قال الذین کفروا لرسولہم لنخرجنکم من ارضنا. دیکھیں گڑبڑ نہیں ہونے پائے. اس کے بعد کیا ہے؟ ہاں یہ بات ہے. وہ مشرکین کہتے ہیں تم کو ہم یہاں سے مکے سے نکال کر دم لیں گے, مکے سے تم کو ہم نکال کر دم لیں گے, اور اگر تم مکے میں رہنا چاہتے ہو تو ہمارے ملت میں ضم ہو جاؤ, گھر واپس ہو جاؤ. یہ ہے اولا تعودن فی ملنا. اب یہ زبردست. اور کہا قال الذین کفروا, اکبر بھائی, قال الذین کفروا لرسولہم. رسول دیکھیے عام ہے, کافر بھی عام ہے. مطلب کیا؟ ہر زمانے کے کافرین نے اور ہر زمانے کے پیغمبروں سے کہا ہے کہ ہم تم کو اس دھرتی میں نہیں رہنے دیں گے. ایک ہی شکل ہے کہ ہماری ملت میں ضم ہو جاؤ تبھی ہم رہنے دیں گے. فوراً کہا ہے گھبراؤ مت, ان ظالموں کو ہم برباد کریں گے. لنہلکن الظالمین وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ. ان کو ہم ہٹائیں گے یہاں, کیونکہ اس دھرتی میں ظلم جو ہے برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ خدا کی زمین ہے, انسانوں کی زمین نہیں ہے, یہ خدا کی زمین ہے. اور خدا اس زمین میں ظالموں کو پسند نہیں کرتا, مہلت دیتا ہے کچھ دنوں تک. جب ان کے ظلم کا پیمانہ بھر جاتا تو یہاں سے وہ چلتا کرتا. یہ اس کی سنت ہے. تو اے مسلمانوں گھبرا, لنسکننکم الارض, ہم تم کو اس زمین میں جما دیں گے. اور پھر آگے کیا ہے؟ وہ یہ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید. ہر ایک یہ اس سے یہ شرط ہے جو ہم سے ڈرتا ہے, جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے, جس کو یقین ہے کہ ایک دن ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اپنے پورے کیے کا حساب دینا پڑے گا. ایسے یہ مومن کی صفت ہے. گویا کہ وہ مومنین جن کا آخرت پر یقین ہو, ایسے لوگوں کو اللہ ضائع نہیں کرتا. اس سورہ میں کچھ اور بھی بڑے اہم پہلو ہیں. توحید کی مثال اس انداز سے قرآن مجید نے اس سورہ میں پیش کی ہے, اور تھوڑا سا اس میں سورہ رات میں بھی ہے. کہتا ہے کہ توحید مثال جیسے ایک درخت ہے. کیسا درخت؟ جس کی شاخیں آسمان میں ہوں اور جس کی جڑیں پاتال تک. جو درخت اس کی جڑیں پاتال تک ہوں اور اس کی شاخیں آسمان تک ہوں, آدھیاں اکھاڑ سکتی ہیں؟ آدھیاں اکھاڑ سکتے ہیں؟ نہیں اکھاڑ سکتی. طوفان نہیں اکھاڑ سکتے, آندھیاں نہیں اکھاڑ سکتی. کرا یہ کلمہ جس کے علم بردار ہیں, ایک کلمہ نہایت مضبوط کلمہ ہے. اس کی بنیادیں پاتال تک ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک ہیں. اس کا کیا مطلب شاخیں آسمان تک ہیں؟ مجد اللہ خان صاحب,
اس کی جڑیں بڑی گہری ہیں، جڑیں پاتال تک ہیں اور شاخیں آسمان. جو درخت شاخیں جتنی لمبی ہوتی اونچی ہوتی اس کی جڑیں اتنی گہری ہوتی ہیں. فطرت ہے، فطرت ہے، فطرت کا تقاضا ہے. آندھیاں چلتی مگر وہ خاک نہیں پھینک سکتی. تو نیچے سے لے کر آسمان تک ہے جی، پھیلا ہوا ہے. مطلب کیا ہوا اس کا؟ کیا سمجھا آپ نے؟ کلمہ توحید کی مثال دے رہا ہے. کیا بتا رہا ہے؟ فطرت پر ہے. یہ عقیدے کی مضبوطی صحیح ہے. اور ذرا سا تھوڑی وضاحت کیجیے عبد الباری صاحب. زمین کے پاتال سے لے کر آسمان تک ہے، یعنی یوں سمجھیے جی، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. یوں ہے، تمثیل دی ہے اس نے، سمجھایا ہے کہ دیکھو زمین سے لے کر آسمان تک جتنی کائنات ہیں سب کا دین ایک ہے، کلمہ توحید ہے. زمین کا کلمہ بھی کلمہ توحید ہے، آسمان کا کلمہ بھی کلمہ توحید ہی ہے. یہ سورج، یہ چاند، ستارے، ہوائیں، فضائیں، ہر شے کیا ہے؟ کلمہ توحید ہی کی علم بردار ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہر شے زمین سے لے کر آسمان تک. تم دیکھتے نہیں ہو جب یہ کلمہ اٹھتا ہے لوگ مخالفت کرتے ہیں. یہ زمین اللہ والوں کی ان لوگ ساتھ دیتی ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں. زمین نے ساتھ دیا ہے کہ نہیں؟ بولیے آپ، زمین نے کبھی ساتھ دیا ہے کہ نہیں؟ حنیف بھائی، زمین شق ہو گئی ہے، شق ہوئی کہ نہیں؟ سب اسی میں دفن ہو گئے. قارون کا معلوم ہے. آسمان نے ساتھ دیا ہے کہ نہیں؟ دیا ہے. آسمان سے بارش ہوئی ہے اور طوفانی بارش ہوئی، تباہ کر دیا گیا. سمندر نے ساتھ دیا ہے کہ نہیں؟ بولیے اکبر صاحب. دیا ہے. سمندر نے ساتھ دیا، پہاڑوں نے ساتھ دیا. پہاڑ نے ساتھ دیا کہ نہیں؟ صحیح صاحب بولیے، صحیح صاحب. پہاڑ نے ساتھ دیا. کب دیا صاحب؟ بتائیے ہم کو، کب دیا صاحب؟ آپ بولے بزرگ. یہ بزرگ تو نئے نئے لگ رہے ہیں بیچارے، آج پہلے دن، پرانے تو لگتے. عبد الرحیم صاحب، پہاڑ نے کب ساتھ دیا؟ ٹھیک ٹھیک، بالکل صحیح ہے. بولیے پہاڑ نے کب ساتھ دیا عبد الباری صاحب؟ ارے اس کے بعد. ٹھیک ہے، ٹھیک، بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے آپ کی بات. لیکن ذرا سوچئے، اصحاب کہف جب وہ زمین تنگ ہو گئی، زمین تنگ ہو گئی، جب انسانوں کی آغوش جو ہے تنگ ہو گئی ان لوگوں کے لیے، پھر پہاڑ نے اپنی آغوش کھول دی. یاد ہے آپ لوگ کو؟ کس نے اپنے دامن میں لے لیا ہے؟ پہاڑ نے لے لیا بھائی، پہاڑوں نے ساتھ دیا ہے. خیر چلیے، دریاؤں کو، ہواؤں کو، پہاڑوں کو، زمین کو، آسمان کو چھوڑ دیجیے. ارے معمولی مخلوقات ہیں جو اللہ والے ساتھ. میڈک بولیے، گھن، مچھر ساتھ نہیں دیا کیا سب نے؟ تو قرآن مجید کہتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اللہ کیا کیا لشکر کسی کو پتہ نہیں، کیا کیا لشکر اس کے پاس، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کس سے وہ مدد لے لے گا. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ مَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ. یہ تو یاد دہانی ہے، سمجھنے کے بعد سمجھ جاؤ. اسی کو قرآن مجید کہتا ہے دوسرے جملے. دیکھتے نہیں کہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ. ساری چیزیں، ساری مخلوقات خدا کے سامنے سجدہ ریز ہیں، یعنی سب مومن موحد ہیں. تو پوری کائنات کلمہ پڑھتی ہے، لہذا کلمہ گو کا ساتھ. بس یہ پوری تاریخ بتاتی ہے. اچھا صاحب، یہ سورہ میں اور ہے، ان کی قیادیاں، مکاریاں اتنی بڑھی ہوئی ہیں مشرکین کی. قرآن مجید کہتا ہے کہ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، انہوں نے بڑی تدبیریں کی ہیں، اور ایسی تدبیریں وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ، ایسی تدبیریں کہ ان کی تدبیروں سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے. کہتا ہے اتنی تو، لیکن ہر تدبیر کا توڑ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، ہر تدبیر کے توڑ اللہ کے پاس ہے. یہ جو سازشیں چل رہے ہیں، قیادیاں کر رہے ہیں
جی رات دن وہ فتنے اٹھا رہے ہیں طرح طرح سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے، کامیاب کریں گے. یہ نہیں، وہ سمجھتا ہے جو سمجھتا ہے کہ دھرتی ہماری ہے، وہ سمجھتا ہے. اس کو سمجھنا چاہیے کہ دھرتی تمہاری نہیں ہے، یہ دھرتی کسی اور کی ہے. اور اس پوری تاریخ انسانی، کم سے کم تاریخ سے انسانوں کو سبق لینا چاہیے. تاریخ سے انسانوں کو سبق لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے یقیناً. جب وہ ظلم و بربریت کرنے لگتے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اٹھا کے پھینک دیتا ہے. پوری تاریخ بتاتی ہے. جی بالکل بالکل اس میں ہے، وہ اسی میں ہے. بیل کا معنی باطل کی مثال دی. باطل کی مثال ایسی ہے جیسے کہ پودا جس کی جڑیں بالکل اوپر ہیں اور کچھ وہ اس کے جو ہے نا پتیاں بڑی بڑی ہوتی ہیں اور زمین نظر نہیں آتی، سمجھ میں آتا کہ ارے باطل چھا گیا ہے. باطل چھاتا ہوتا نہیں. ایک بچہ بھی جب چاہتا اس کو اکھاڑ کر پھینک دیتا کیونکہ اس کے اندر استحکام نہیں ہے. ہاں جی استحکام نہیں ہے. اچھا صاحب، اس کے بعد سورہ ہجر ہے، اور سورہ ہجر میں آپ دیکھیں گے کہ سورہ ہجر میں یہ آیت مشہور، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ، ہم نے اس قرآن مجید کو نازل اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. ہمیں محافظ ہیں کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے. جی کیسے حفاظت کی ہے؟ جی انسانوں کے ذریعے حفاظت کی ہے. انسان جو اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنی آبرو کی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنی زمین کی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنے صحت میں حفاظت نہیں کر، اللہ کی حفاظت، اللہ کتاب حفاظت کر پائیں گے؟ کوئی سوال نہیں. ہاں انہی کے ذریعے لیا. یقیناً دیکھیے اس کی حکمت ہے. بولیے حکمت ہے کہ نہیں؟ حکمت ہے اس کی. اور کیسے کیسے انسان تو آپ نے کہا دیا ارے بچوں سے حفاظت. بولیے چھوٹے چھوٹے بچے اس کے حافظ ہیں. اور اب تو دنیا میں یہ بچیاں بھی حفاظ ہو رہی ہیں، بہت سارے بوڑھے بھی حافظ ہو رہے ہیں، اور ہر عمر کا آدمی حافظ ہو سکتا ہے. حنیف بھائی اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ہو جائیں گے یقیناً. ایسا نہیں کہ یہ بوڑھا آدمی حافظ نہیں ہو سکتا. ارے ہمارے یہاں بڑی مثالیں ہیں، ہمارے یہاں ہمارے بہت سے مثالیں ہیں کہ بڑھوتی میں ایک حکیم صاحب تھے، وہ جب وہ ریٹائر ہو گئے تو آ گئے گھر، تو اب کوئی کام ہی نہیں سمجھ میں آ رہا. تو انہوں نے کہا لو آج کل حافظ ہو گئے ہیں، اور روزانہ 3 پارے وہ پڑھتے ہیں، 3 پارے روزانہ زبان. اب حافظ ہو گئے ماشاءاللہ. چونکہ وہ حافظ ریٹائرمنٹ کے بعد ہوئے ہیں، اس وجہ سے بھولتا زیادہ، تو بیچارے روز 3 پارہ پڑھتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ ہر عمر میں آدمی حافظ ہو سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی کے ذریعے حفاظت کی ہے، مگر کیا طریقہ دیکھے اختیار کیا، زبردست طریقہ ہے. سورہ ہجر میں ایک چیز اور ہے، جہاں یہ مشرکین کو کہا ہے کہ دیکھو اب تمہارا پیمانہ جو ہے عذاب، پیمانہ ظلم بربریت لبریز ہو رہا ہے، عذاب آنے والا ہے. وہی ایک اشارہ جو ہے یہود کی جانب بھی کر دیا ہے. کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عضین. کما انزلنا علی المقتسمین جعلوا القرآن عضین. قرآن یہاں کس کو کہا ہے معلوم آپ لوگوں کو؟ قرآن. ہاں ارے واہ بھائی واہ. دیکھیے ابھی القرآن جو یہاں توریت ہے، قرآن یہ قرآن مجید نہیں ہے، توریت کو کہا ہے. توریت کو بالکل صحیح فرمایا. قرآن مجید کا اطلاق کبھی کبھی توریت پر بھی ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ حج میں انہوں نے بتایا. تو انہوں نے کیا کیا، جب عضین 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 عین ضاد نو ہے، عین ضاد ہے عضین میں، کیا مادہ ہے ایسا؟ یہ ادھر مت دیکھو، کیا مادہ ہے عضین کا؟ ضاد ہے کہ زے ہے؟ بولو. ہاں ضاد ہے. ایک جگہ عضین ہے سورہ معارج میں، عضین زے ہے، یہاں زے نہیں ہے. کیا ہے؟ ضاد ہے. عزتن. عزتن کے معنی کیا آتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ گوشت کا لوتھڑا. ان پر تنقید کرتے کہتا ہے یہ لوگ اب یہ دنیا کی امامت کے لائق نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے توریت کو کیا بنا دیا، ایک دم قیمہ بنا دیا. قیمہ، قصائے کی دکان قیمہ کر دیا اس کو، اس کی احکام کی دھجیاں بکھر دی ہیں. قصائی کی دکان میں جائے، کہیں گردہ ہے تو کہیں جگر ہے تو کوئی ٹانگیں ہیں، کہیں سر ہے، سر ادھر ٹانگ ادھر گردہ ادھر. یہ ہے تو پوری شریعت کیا کیا انہوں نے توریت کو،
ایک دم اس کے حصے بکھرے کر دیے، لہذا اب اس لائق نہیں ہے کہ دنیا کی امامت اور پیشوائی کریں۔ اس میں ذات اشارہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد سورہ نحل ہے۔ یہاں تو دیکھیے ہر ایک میں کہ عذاب آ جائے گا، عذاب آئے گا ہر سورہ میں، اور یہ جو مسلمانوں کے خلاف وہ جو قیادیاں مکاریاں کر رہے ہیں، کہ ناکام ہو کر رہیں گے، قیادیاں مکاریاں سازشیں سب ناکام ہو جائیں گی۔ اب سورہ نحل کا آغاز کس سے ہے؟ اتی امر اللہ، وہاں سب خبر دی جائے گی آ جائے گا آ جائے گا، یہاں اتی امر اللہ، اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ دیکھیں سب وہ ادھر یا آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بالکل جو ہے کیا ہے، ہجرت کے بالکل، یہ بھی سورہ جو ہے یقیناً سورہ مکی ہے، سورہ نحل بھی مکی ہے، لیکن لگ رہا ہے اس میں ہجرت شروع ہو چکی ہے، کیوں والذین ہاجروا آیا ہے، حافظ صاحب آیا کہ نہیں والذین ہاجروا، اس سورہ میں ہجرت کا ذکر ہے، لہذا ہجرت شروع ہو گئی ہے۔ کون سی ہجرت؟ کلیم صاحب کہاں ہجرت پہلی ہوئی ہے؟ حبشہ کی ہجرت، مدینے کی ہجرت سے پہلے حبشہ کی ہجرت ہو چکی ہے، اس کی کچھ جھلک اس سورہ میں ہے، اسے اتی امر اللہ۔ اب یہ ہجرت شروع ہو چکی ہے، اللہ کا فیصلہ بالکل آ چکا ہے، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پورے سورہ میں یہ چیز ہے، اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے۔ قرآن مجید نے ایک خاص انداز سے اس سورہ میں کہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین دی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں آسمان دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بارش دی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھانا دیا، اللہ تعالیٰ نے گرمی اور سردی کا تمہیں لباس دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے بار برداری کے لیے سب والخیل والبغال والحمیر، یہ کیا پڑھ رہے تھے؟ حمار واحد ہے اور حمیر جمع ہے، والبیغ والخیل سب جمع ہے، حمیر دیا کیوں دیا؟ تاکہ تمہاری بار برداری کام دے، یعنی تمہارا جو مادی تمہاری زندگی وہ کیا ہو، مادی زندگی گزرے۔ اب سوال یہ ہے انسان سے مادی زندگی رکھتا ہے؟ مادی زندگی نہیں، اس وجہ کا وعلی اللہ قصد السبیل، جس نے مادی زندگی دی تمہیں پھر اسی کی ذمہ داری ہے کہ تمہیں روحانی زندگی بھی دے، ہدایت دے، رہنمائی دے، اسی ہدایت اور رہنمائی دینے کے لیے اس نبی کو بھیجا ہے۔ وَعَلَّا قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جائے، کیونکہ بعض راستے ٹیڑھے ہیں، انسان از خود سیدھے راستے پر نہیں چل سکتا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا ہے۔ اس کو اور وہاں کھول دیا ہے، کہاں؟ اس دن ہم نے بتایا تھا، کہاں کھول دیا؟ اسی سورہ میں آگے چل کر آج انہوں نے پڑھا ہے، انہوں نے کہا واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل، تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ گاہیں بنائی، تمہارے لیے چھپنے کی جگہ سائے بنائے، تمہارے لیے لباس تم کو دیا ہے، گرمی کے لباس، جاڑے کے لباس دیا، جی وسرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم باسکم، پھر کہتا ہے یہ لباس دیا۔ اس دن ہم نے سورہ اعراف بتایا ہے، تو بتاؤ یہ لباس جو تم کو دیا گیا، یہ لباس ناقص ہے، ناقص، یہ ظاہری لباس ہے، ناقص ہے، یہ لباس ابھی اس لباس کے باوجود تم عوریاں ہو، بے لباس ہو، اگر جملہ پورا کیجیے، اگر تقوی کا لباس یعنی اسلام کا لباس نہیں ہے، قرآن جن تعلیمات سے تم کو واقف کرا رہا ہے ان تعلیمات کے سانچے میں اگر تم نہیں ڈھلتے تم بے لباس ہو، اسی کو کہتے کذالک یتم نعمتہ، یہ نعمتیں، یہ لباس وہ ناقص ہیں، یہ نعمتیں، لباس کی جو نعمتیں پوری کب ہوں گی جب تم اسلام کا لباس پہن لو، لباس کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، تاکہ تم اسلام لاؤ۔ جب تک اسلام نہیں لاؤ گے اس وقت تک تم کیا ہو، بے لباس ہو، عوریاں ہو، ننگے ہو، ننگے، تمہاری فطرت ننگی ہے۔ یہ دیکھیے آج جو انہوں نے پڑھا ہے، انشاءاللہ اب آگے کل ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ ہم قرآن کو توفیق عطا فرمائے، ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور پھر اپنے معاشرے کو اسی کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اسی میں ہماری بھی بھلائی ہے،
معاشرے کی بھلائی ہے. اس کے لیے کوئی چارہ کار نہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.